بانی پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے لیے حکومت کو 7 دن دیے، بتا دیا تھا حکومت نے کمیشن نہ بنایا تو مذاکرات کا اگلا دور نہیں ہوگا۔ حکومتی کمیٹی کی پی ٹی آئی کو مذاکرات بحال کرنے کی درخواست۔ عرفان صدیقی کا کہنا ہے پی ٹی آئی والے بانی سے مختلف رائے اپنائیں، کچھ دن ٹھہر جائیں، مذاکرات کا عمل نہ چھوڑیں۔ فیک نیوز پھیلانے والے کو 3 سال قید یا 20 لاکھ جرمانہ ہو سکے گا۔ قومی اسمبلی میں پیکا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل کثرت رائے سے منظور۔ تحقیقاتی ایجنسی سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیوں کی تحقیقات کرے گی۔ صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ صحافی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل مسترد کر دیا۔ متنازع بل کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا جس میں تمام صحافی تنظیمیں شریک ہوں گی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پی ایف یو جے، اے پی این ایس، سی پی این ای، ایم این اور پی بی اے پر مشتمل ہے۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے نام پھر تبدیل۔ تحریک انصاف نے جنید اکبر خان کو چیئرمین پی ایف سی نامزد کر دیا۔ شیخ وقاص اکرم کا نام واپس لے لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے شیخ وقاص اکرم کی جگہ کسی اور کو نامزد کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تحریک انصاف نے پہلے شیر افضل مروت کا نام واپس لیا تھا۔ اور پاک فوج کے تعاون سے گریس ویلی میں ریسکیو خدمات کی فراہمی۔ مریضوں مقامی افراد کو نکالنے کے لیے ہیلی کاپٹر سروس فراہم کی۔ حالیہ برف باری کے باعث گریس ویلی کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ زمینی رابطہ منقطع ہونے سے مقامی افراد صحت کے مسائل کا شکار تھے۔ 2 لیڈی ڈاکٹر سمیت 7 ڈاکٹروں کو مظفر آباد سے ہلمت منتقل کیا گیا۔ فوج سول انتظامیہ کی مشینری کیل سے تاؤ بٹ تک سڑک کھولنے میں مصروف۔ ٹرمپ کارڈ کا انتظار تھا، پلے کارڈ لے کے پھرتے رہیں گے۔ گورنمنٹ کی آج کی ضمانتی جو ہے وہ پی ٹی آئی خود ہے۔ ساری مشکلات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے ہیں۔ ٹرمپ کارڈ کی ہوا نکل گئی۔ ٹرمپ کارڈ کا انتظار کرنے والے اب پلے کارڈ لیے پھرتے رہیں گے۔ فیصل باوڈا کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو۔ کہا پی ٹی آئی اور حکومت دونوں چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی جیل میں رہیں۔ سارے مزے پی ٹی آئی والوں کے اور مشکلات بانی کے لیے۔ جگ ہنسائی کرنے کے لیے اب یہ بیرون ملک کوئی لیٹر بھی لکھ دیں گے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں پاکستان کے ہر مسئلے کا حل مذاکرات سے نکلے گا۔ تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہونے چاہیے لیکن ملک میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے۔ میڈیا کی تعمیری تنقید کا حکومت خیر مقدم کرتی ہے۔ تعمیری تنقید گورننس کی بہتری کے لیے ضروری ہے۔ اڑان پاکستان منصوبے کو میڈیا اور اسٹیک ہولڈرز کے تعاون سے کامیاب بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پاکستان کے ڈیفالٹ کے خواب دیکھنے والا ملک دشمن مخصوص ٹولہ اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے عناصر کو پاکستان کا معاشی استحکام اور ترقی ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ترقی کی رفتار 2018 میں جہاں روکی گئی وہیں سے دوبارہ شروع ہو چکی۔ اب کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، بادشاہ ہو، امیر المومنین ہو، دنیا میں ایسے کوئی نظام ہی نہیں جہاں حکومت عوام کی مرضی کے بغیر چل سکے۔ اپنی حکومت اپنی مرضی چل رہی تو وہ پورا کا پورا نظام گر جاتے ہیں۔ حکمران مرضی کے فیصلے کرتے ہیں تو پورا نظام گر جاتا ہے۔ حکومت ایسے پالیسی بناتی ہے جیسے اس کے پاس 2/3 اکثریت ہو۔ جب اتفاق رائے کے بغیر فیصلے ہوں تو ان پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا حکومت مشاورت سے پالیسی بنائے تو بہتر ہوگا۔ تنخواہوں میں 10 سال کی مہنگائی کے مطابق اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت۔ ڈائریکٹر نیب قیصر محمود کے بیان پر بشرا بی بی کے وکیل نے جرح مکمل کر لی۔ بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کو بطور وکیل پیش ہونے سے روک دیا۔ کہا شیر افضل میرا وکیل نہیں، اسے جیل نہ آنے دیا جائے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ہائی کورٹ سے فوری ریلیف نہ مل سکا، سماعت ملتوی۔
عدالت نے بریت کی درخواستوں پر FIA کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 28 جنوری تک جواب طلب کر لیا۔ جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے کیس دوسرے بینچ کو بھیجنے کی استدعا مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت شوکوز نوٹس کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے۔ چیف جسٹس اور جسٹس امین الدین خان ججز کمیٹی کا حصہ ہیں۔ بعد نظر میں 2 رکنی کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا۔ ججز کمیٹی کو توہین عدالت کا نوٹس دے سکتے ہیں لیکن نہیں دیں گے۔ ہم ادارے کو بچانے کے چکر میں ہیں۔ معاملے پر فل کورٹ بنائیں یا نہ بنائیں چیف جسٹس کی مرضی ہے۔ کمیٹی کے پاس واپس کیس لینے کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ ایسے تو عدلیہ کی آزادی انتظامی کمیٹی کے ہاتھ چلی جائے گی۔ جو اصلاحات آج ہو رہی ہیں وہ کئی دہائیوں پہلے ہونی چاہیے تھی۔ کرپشن کے خاتمے سے فنڈز تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں کو ملیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ورلڈ بینک کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا، آج پاکستان کی تاریخ کا اہم اور خوشی کا دن ہے۔ ورلڈ بینک کے ساتھ طویل مدتی شراکت داری کے فریم ورک کا اجرا کر رہے ہیں۔ ورلڈ بینک آئندہ 10 سال میں $20 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ شراکت داری فریم ورک سے IT شعبے میں بھی ترقی ہوگی۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ یوب کے علاقے سمباسا میں کارروائی میں 6 خوارج ہلاک۔ دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ ISPR کا کہنا ہے توقع ہے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ سیکیورٹی فورسز سرحد محفوظ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وائس چانسلرز نے فراڈ کر کے عدالتوں سے اسٹے لیے۔ ایسے بھی وائس چانسلرز منتخب ہوئے جو جنسی ہراسگی میں ملوث نکلے۔ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، قانون بدلنا میرا فرض ہے تاکہ بچوں کو بہتر لوگ ملیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں، بعض وائس چانسلرز مالی فراڈ میں ملوث نکلے، میں ان کو نکال نہیں سکا کیونکہ وہ عدالت چلے گئے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ بیوروکریٹس کے لیے وائس چانسلرز کی راہ ہموار کی۔ پروفیسرز میدان میں آئیں، وائس چانسلر بنے، کس نے روکا؟ جامعات میں ترمیمی ایکٹ اور انٹرمیڈیٹ نتائج کے خلاف طلبہ تنظیم کا کراچی پریس کلب پر احتجاج۔ طلبہ ریلی کی شکل میں سندھ اسمبلی گئے، دھرنا بھی دیا۔ مقررین کا کہنا تھا سندھ کی جامعات میں سندھ سرکار کو سیاسی بھرتیاں نہیں کرنے دیں گے۔ کراچی میں فرسٹ ایئر کے طلباء کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی۔ کسی کاپی میں کوئی غلط مارکنگ نہیں ملی۔ 11ویں جماعت کے نتائج پر قائم تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ تیار کر لی۔ کہا، اساتذہ کی جانب سے مارکنگ میں سختی بھی نہیں کی گئی۔ رپورٹ چیئرمین انٹر بورڈ کے حوالے کی جائے گی۔ گورنمنٹ کالج گلستان جوہر کے پرنسپل نعیم خالد کمیٹی کے سربراہ تھے۔ 21 رکنی کمیٹی نے تقریباً 250 کاپیاں چیک کی ہیں۔ سارم قتل کیس میں تحقیقاتی ٹیم نے مزید 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ زیر حراست افراد سے تفتیش مکمل، بلڈ سیمپل لیے گئے۔ گزشتہ روز 7 افراد کے DNA لیے گئے تھے۔ فورنزک رپورٹ سے تفتیش آگے بڑھے گی۔ گارڈن ویسٹ سے لاپتہ 2 کمسن بچوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن۔ پولیس کی جانب سے گارڈن، لیاری ندی اور اطراف میں نالوں، گٹر اور گڑھوں کو چیک کیا جا رہا ہے۔ 5 سالہ علیان اور 6 سالہ علی رضا 14 جنوری کو لاپتہ ہوئے تھے۔ 40 روز کے سرکاری حج پیکج کی قیمت 10.5 لاکھ روپے۔ عازمین کو گزشتہ سال کے نسبت کم خرچ پر زیادہ سہولیات ملے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں معاہدوں کے بعد حج اسکیم کا حتمی تخمینہ تیار کیا گیا۔ کم دورانیے کے شارٹ حج پیکج کی قیمت 11 لاکھ روپے فی کس ہوگی۔ وزارت مذہبی امور حاجی کیمپ اسلام آباد میں پہلی حج تربیتی ورکشاپ کا آغاز ہو گیا ہے۔ تربیت کا دوسرا مرحلہ رمضان المبارک کے بعد شروع ہوگا۔
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون، منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ امریکہ میں سرمایہ کاری کو $600 ارب تک بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی میں قیام امن اور سلامتی کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ سوشل میڈیا پیغام میں امریکی صدر نے روس یوکرین جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا، ڈیل نہ کرنے پر روس پر پابندیاں لگانے اور ٹیکس عائد کرنے کی دھمکی دے دی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی کوسٹ گارڈ کمانڈنٹ ایڈمرل لنڈا فیگن کو برطرف کر دیا۔ بائیڈن دور کے قانون کو منسوخ کرتے ہوئے ٹرانسجینڈرز کے فوج میں ملازمت پر پابندی عائد کر دی۔